السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ 1 رکوع اور 7 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ فاتحہ مکی سورہ ہے، لیکن بعض مفسرین نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ سورہ فاتحہ 2 بار نازل ہوئی ہے، ایک بار مکۃ المکرمہ میں اور دوسری بار جو ہے مدینۃ المنورہ میں۔ بہرحال اس کو سورہ فاتحہ کو مکی سورہ ہی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام تفاسیر کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ ویسے تو اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے، لیکن بعض مفسرین نے سورہ فاتحہ کو سورہ حمد بھی کہا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا ہے، سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا ہے، سورہ فاتحہ کو فاتحۃ القرآن بھی کہا ہے، سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الشافیہ، سورۃ الکافیہ، سورۃ المناجات، سورۃ الدعاء بھی کہا ہے، سورۃ الشکر بھی کہا ہے، سورۃ السوال بھی کہا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اس لحاظ سے قرآن پاک کے اندر جو ہے اس سورہ کو السبع المثانی کہا گیا ہے، تو لہذا یہ بھی ایک نام ہے اس کا۔ بہرحال اس کے کئی نام ہیں، لیکن مشہور جو نام ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اسی طرح اس کے فضائل کے اندر کافی احادیث ہیں۔ ان احادیث میں سے کچھ احادیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں اس خزانے سے اتاری گئی جو عرش کے نیچے ہیں، ان 4 کے علاوہ اس خزانے میں سے کوئی چیز اور نہیں اتاری گئی۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 ام الکتاب یعنی کہ سورہ فاتحہ، نمبر 2 آیت الکرسی، نمبر 3 سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور اسی طرح سورۃ الکوثر۔ یہ 4 ایسے خزانے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس خزانے میں سے اتارا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی اس خزانے میں سے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں اتاری۔ حضرت مجاہد تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ابلیس ملعون ہے یہ 4 مرتبہ رویا ہے۔ پہلی مرتبہ اس وقت رویا جب یہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے اس کو ملعون قرار دیا گیا، اور دوسری دفعہ اس وقت رویا جب اس کو جنت سے زمین پر اتارا گیا، اور تیسری دفعہ یہ اس وقت رویا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور چوتھی دفعہ اس وقت رویا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فاتحہ کا نزول ہوا۔ اسی طرح جو ہے یہ مسلم کی روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آسمان سے ایک آواز آئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نظر اٹھا کر آسمان کی طرف جب دیکھا تو انہیں دیکھا کہ آسمان سے ایک دروازہ کھلا ہے یا کھولا گیا ہے، جس کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھولا گیا۔ پھر اس میں سے ایک فرشتہ جو ہے وہ نازل ہوا ہے، پھر اور فرمایا کہ آج سے پہلے یہ فرشتہ زمین پر کبھی نہیں اتارا گیا۔ اس فرشتے نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا کہ آپ خوشخبری سن لیجئے، اور 2 نور آپ کو ایسے ملے ہیں جو آپ سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں ملے۔ نمبر 1 فاتحۃ الکتاب، اور نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ ان میں دعا ہے، کیونکہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے خود بتلائی ہے، اس لیے مقبول ہے، اور ان میں سے جو کچھ بھی آیات تلاوت کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے اس کا سوال پورا فرمائیں گے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے، اور اس لیے اس کا نام سورۃ الشافیہ بھی ہے، کیونکہ اس کے مضامین جس طرح مومن اور موحد کے لیے باطنی اور روحانی جو ہے شفا کا باعث ہیں، اسی طرح جو ہے اس کے الفاظ جو ہیں جسمانی امراض
اور تکالیف اور دکھ درد جو ہیں اس کے لیے شفا بن جاتے ہیں۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض سے نجات دلانے کے لیے سورہ فاتحہ مجھ پر دم کرتے ہوئے تھتکار فرما دیا۔ سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ زہر کے لیے جو ہے شفا ہے۔ اس طرح حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جس کی عقل ٹھکانے نہ ہو یا جس کی عقل جو ہے وہ کام نہ کر رہی ہو، 3 روز صبح و شام جو ہے سورہ فاتحہ اس پر اگر دم کی جائے، اس پر دم کر کے تھتکار لیا جائے تو اسی طرح کہتے ہیں ترمذی شریف کے اندر آیا ہے کہ سانپ اور بچھو ڈس لے تو 7 مرتبہ جو ہے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نے بستر پر اپنا پہلو رکھا اور فاتحۃ الکتاب اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد آخر تک پڑھ لی اور اپنے اوپر دم کر لیا تو فرماتے ہیں کہ موت کے سوا ہر چیز سے تجھے امان مل گئی۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔